صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أماراتي بالسوء من تعاذت من جهلها بنذير الشيب والحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جی اللهم صل على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن ولد إسماعيل سلام الله تعالى عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كتابة العلم. قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب قال لا الا كتاب الله اوفى من اوتيه رجل مسلم او ما في هذه الصحيفة قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر. باب ہے علم کی کتابت کے والے سے، یعنی علم کو لکھنا۔ باب کے اندر جتنی بھی احادیث آئیں گی ان کے اندر یہی بیان ہوگا کہ علم کو لکھا گیا۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو جحیفہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ جس طرح اہل تشیع کا ایک موقف ہے کہ بھی حضرت علی کے پاس بھی ایک کتاب تھی، تو ایسی کوئی بات ہے۔ الکافی وغیرہ کے اندر اصول کافی جو اہل تشیع کی کتاب، اس کے اندر یہ باقاعدہ لکھ ہے کہ حضرت فاطمہ بی بی فاطمہ الزہرا کا بھی صحیفہ تھا، حضرت علی کا بھی صحیفہ تھا، ایک ہی کتاب۔ حدیث میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ فرمایا نہیں ہے مگر اللہ کی کتاب، یا وہ فہم ہے جو ایک مسلمان مرد کو دی جاتی ہے، یعنی استدلال کرنے کی قوت دی گئی ہے، یا وہ صحیفہ جو تلوار کے پرت میں آپ نے رکھا ہوا تھا، جس کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، کہ اس کے اندر لکھا تھا کہ دیت، غلام آزاد کرنا، اور مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے۔ جی قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أبي الفيل شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ولا ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يوقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ خزاعہ انہوں نے بنو لیث کے ایک شخص کو قتل کیا فتح مکہ کے ساتھ، اس وجہ سے کہ ان کا قتل ہوا تھا، تو جو بنو لیث نے ان کا قتل کیا تھا۔ اس بات کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے قتل کو روک دیا ہے یا ہاتھی کو روک دیا ہے، راوی کو شک اس میں۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ قتل کہا یا فیل ہاتھی کہا، یہ اس کے علاوہ
اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں فیل کہا، اور ان پر اللہ کے رسول اور مومنوں کا قبضہ دے دیا گیا، سلط علیہ، ان پر اللہ کے رسول اور مومن کو قبضہ دے دیا گیا۔ مسلط کرنا لفظ ترجمہ مناسب نہیں ہے۔ خبردار، بے شک مجھ سے پہلے کسی کے لیے اور مجھ سے بعد کسی کے لیے یہاں قتال کرنا حلال نہیں ہے۔ رہ گیا میرا مسئلہ، تو میرے لیے بھی دن کی ایک خاص گھڑی میں قتال حلال ہوا تھا۔ خبردار، بے شک میری یہ گھڑی، اس میں حرمت ہے، لہذا مکے کے کانٹوں کو اکھیڑا نہیں جائے گا، کاٹا نہیں جائے گا، اور اس کے درختوں کو اکھیڑا نہیں جائے گا، اور اس کی گری ہوئی چیز کو پکڑا نہیں جائے گا، مگر لمنشدن، اعلان کرنے والے کے لیے، جو جہاں پڑی ہے وہیں رہنے دے، اعلان کرنے والے کے لیے اختیار ہے کہ اس کو اٹھا لے۔ سو جس سے دو بہترین میں سے اور جو قتل کیا گیا، تو وہ دو چیزوں میں سے کسی کا بھی اختیار کر لے، یا تو ان یعقل، یا تو دیت لے لی جائے، یا اس کا خون بہایا جائے، قصاص، یا تو جو قتل مقتول والے ہیں وہ قصاص لے لیں۔ یمن کا ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی یہ چیزیں لکھ دے، تو آپ نے فرمایا ابو شاہ کو کہ ان کو لکھ دیا ہے۔ قریش کا ایک شخص کہنے لگا، وہ حضرت عباس تھے، یا رسول اللہ سب کچھ آپ نے کر دیا ہے، لیکن اذخر کی اجازت دے دے، کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں میں بناتے ہیں اور اپنی قبروں میں بناتے ہیں، اسے ہم رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اور قبروں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مگر اذخر کی اجازت ہے۔ ایک تو یہ سمجھ آئی باب سے مناسبت کے یمنی شخص نے کہا حضور مجھے لکھ دے، حضور نے لکھ دیا، لہذا کتابت حدیث جو تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو چکی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اذخر جو گھاس ہے، اسے گھروں میں چلو سمجھ آتا ہے رکھنا، تو قبروں میں رکھنے کو کوئی فائدہ ہے نا؟ اگر قبروں کے اندر رکھا جا سکتا تو اوپر بھی رکھا جا سکتا ہے، گھاس رکھی جا سکتی ہے، پھل پھول بھی رکھے جا سکتے ہیں، چونکہ یہ زیادہ وہاں پر میسر تھی آسانی سے، اس لیے اس کا ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا اذخر کی اجازت دے دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر معاملہ وحی سے فرماتے ہیں۔ اذخر کی اجازت مانگی حضور نے، یہ نہیں کہا ٹھہرو وہی آنے تو پھر بات کریں گے، وہیں پر آپ نے فرمایا اذخر کی اجازت ہے۔ مختار کل اسی کو کہتے ہیں، وہاں پر ذرا بھی ٹھہراؤ نہیں کیا، فوراً فیصلہ دے دیا۔ جی قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن اخيه قال سمعت ابا هريره يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا يكتب۔ ابا حمامہ حمام نبی ہریرہ۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت وہب بن منبہ وہ اپنے بھائی سے خبر دیتے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے زیادہ حدیث کو بیان کرنے والا نہیں تھا مگر حضرت عبداللہ بن عمر، کیونکہ وہ حدیث کو لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی وہ دعائے حافظہ نہیں لی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ یا ایک بندہ سمجھ رہتا ہے کہ یار میں تو زبانی یاد کر رہا ہوں، یہ لکھ رہا ہے، تو لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ زیادہ مضبوطی سے کام کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کہا، ورنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہیں وہ 5374 ہے، جو روایت کی گئی ہیں حدیث 5374 ہے، اور عبداللہ بن عمر کی روایات صرف 700 ہیں، تو دونوں میں کیسے مماثلت ہو سکتی ہے؟ تو یہ انہوں نے اس اعتبار سے کہا تھا۔ جی قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعوه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط
فقال قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع فخرج ابن عباس يقول ان الذرية كل الذرية ما حال بين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبين کتابه. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک بہت علیل ہو گئی اور آپ کی درد بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا میرے پاس کتاب لے کر آؤ. تو آپ نے فرمایا ایتونی بکتاب، میرے پاس کتاب لے کر آؤ، اکتب لکم کتابا، میں تمہیں لکھ دیتا ہوں، لا تدلوا بعدہ، کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درد کا غلبہ ہو گیا اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، یعنی یہ حضرت عمر فاروق نے عرض کی ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمیں وہی کافی ہے. اس کے بعد اختلاف ہوا اور کاسر اللغط، بہت زیادہ شور غل برپا ہو گیا. حضور نے فرمایا مجھ سے کھڑے ہو جاؤ، اور نہیں ہے میرے پاس مناسب جھگڑا مناسب نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت اور رکاوٹ جو اس دن تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لکھنے کے درمیان وہ جو ایک رکاوٹ آ گئی تھی، وہ اسے مسئلہ بنا ہوا تھا. اب اس حدیث پاک کے اندر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کاغذ لے آؤ میں اس پر لکھ دیتا ہوں، تو باب سے مناسبت یہ آ گئی. اور دوسرا اس کے اندر ایک جو اہل تشیع کی طرف سے اعتراض آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نے جو مانگا تھا کاغذ تو دے دیا جاتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی معاملہ ہوتا تو اپنی رائے پیش فرماتے تھے. یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے پیش کی. رائے کے اندر جس طرح پہلے رائے دی کہ یا رسول اللہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول نہیں کی. صلح حدیبیہ کے موقع پر شرطیں جب لکھی جا رہی تھی تو صحابہ نے اپنی رائے دی، حضرت عمر فاروق نے بھی رائے دی، یا رسول اللہ یہ شرط نہ لگائی جائے. حضور نے نہیں مانی. ایسا تو نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق نے کوئی مشورہ دیا، رائے دیا، حضور نے مان ہی لی ہو. نہ ماننا بھی ثابت ہے. اور یہاں رائے دی تو رائے کو درست پایا، وہی حضور کی منشا تھی، اس کو قبول فرما لیا. یہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا. پیر کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے. سارے چلے گئے، پیچھے صرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر اس وقت نہیں لکھا گیا 3 دن بعد تو موجود ہے، جو مسلسل جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر دن وصال ہوتا ہے، 3 دن سے زیادہ کا وقت موجود ہے. اس وقت کے اندر حضرت علی مرتضیٰ لکھوا لیتے، باقی گھر والے افراد موجود تھے، بعد میں گواہی دے دی جاتی. پھر الادب المفرد اور مسند احمد وغیرہ کی حدیث موجود ہے جس کے اندر یہ باقاعدہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں فرمائی تھیں. وہ وصیت یہی کتاب اللہ کی تھی. حضرت علی مرتضیٰ کو کہا کہ لا میں تمہیں لکھ دیتا ہوں. کہا حضور آپ فرماتے میرے دل میں ہے، میں لکھنے گیا کہیں حضور کا وصال نہ ہو جائے. کہا حضور میں زبانی یاد کر لوں گا. تو وہ جو زبانی تھا اس کے اندر بھی نماز کی اور یہ زکوٰۃ وغیرہ کی وصیت تھی، اور کوئی بات نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ میرے بعد قرائن کی بنیاد پر جو میں نے قرینے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کہ ابو بکر صدیق کی امامت کے والے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد امام اس کو بناؤ. زور لگا دیا کہ حضور عمر فاروق کا بنا دے امام. فرمایا نہیں، میرے مسئلے پر ابو بکر ہی کھڑا ہوگا. یہی وجہ تھی بعد میں صحابہ کرام نے اسی وجہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمیں اپنی نماز کا امام ابو بکر کو مقرر کر دیا ہے تو ہم اپنی ریاست اور خلافت کا نظام میں بھی اب امام ابو بکر کو کر دیں. اگر کاغذ قلم کا مسئلہ تھا تو پھر اعتراض تو حضور کی ذات پر آ جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنی ضروری چیز تھی
جو حضرت عمر فاروق کے کہنے پر روک دی، تو پھر تو قرآن کہتا ہے یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، پھر تو ان کے اعتراض کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ ہی پوری نہ فرمائی. تو یہ نہیں ہے. اگر یہی ہے کہ نہیں وہ حضرت علی کو خلافت لکھ کر دینی تھی، تو وہ میں نے عرض کر دیا ادب المفرد کے اندر اور مسلم احمد کے اندر حدیث موجود ہے کہ وہ وصیت کیا تھی جو حضور نے کہا تھا، نماز کی اور زکوٰۃ کے والے سے بات لکھی تھی، باندیوں کے والے سے اس میں تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض نے کہا کہ بھئی خلافت کے والے سے لکھوا لیں، ان کا بھی کہیں حضور یہ کسی کے لیے میرے علاوہ لکھ دیں تو ہم تو پھر بالکل مان ہی نہیں سکتے. تاہم یہ موقع بڑا نازک تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت کے ساتھ عرض کی حضور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا امتحان لے لیا جائے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ میں نے بھی اللہ کی کتاب کے حکم دینا کہ اللہ کی کتاب کو تھام کر رکھنا، تو یہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. تو یہ کوئی جواب کو غیر معقول تو نہیں تھا، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے تو واقعتاً وہ کافی ہے. پھر ہمیں اس والے سے تھوڑا سا یہ غور کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 دن تک دوبارہ پھر کاغذ نہیں مانگ رہے، گھر کے اندر افراد بھی اہل بیت کے افراد موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس قدر ضروری نہیں سمجھ رہے تو اس کا مطلب پھر یہ کہ جو ضروری تھا اس کے لیے حضور نے سختی فرما دی کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے کہ نماز وہی پڑھائے، نماز وہی پڑھائے. جو ضروری تھا اس کے لیے سختی کر دی اور جو ضروری نہیں تھا اس کے لیے سختی نہیں فرمائی. اس وقت بھی تو حضور کی طبیعت علیل تھی نا، لیکن سختی کیوں نہ فرمائی؟ وہ ضروری نہیں تھا یا اس کا متبادل حل ہو چکا تھا. جی. باب العلم والعظة باللیل. قال حدثنا صدقة قال اخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن ام سلمة وعمر ويحيى بن سعيد التحويل وعمر التحويل ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن ام سلمة قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا انزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن ايقظوا صواحب الحجر فرب قاسية في الدنيا عارية في الآخرة. باب ہے علم کے بارے میں، علم کا باب اور نصیحت کا باب، یعنی نصیحت کرنا اور علم رات کے وقت میں، علم اور نصیحت رات کے سمے. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایتیں فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک رات جاگتی رہی تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کیا چیز کون سے فتنے اس رات میں نازل ہوئے یا کتنے ہی فتنے اس رات میں نازل کیے گئے اور کتنے ہی خزائن کھول دیے گئے. حجرے والیوں کو جگا دو، یعنی عبادت میں رہیں. بہت زیادہ دنیا کے اندر بہت زیادہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر نعمت و عیش کے اندر قاسیۃ کپڑوں میں ہوگی، لیکن آخرت کے اندر وہ ننگی ہوں گی. اس کے اندر ایک تو یہ کہ یہ واقعہ ام سلمہ فرماتی ہیں اس طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے بیدار ہوئے، یعنی خواب کے اندر منظر دیکھا اور پھر بیدار ہو کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد جو خواب میں دیکھا، فتنے دیکھے، خزائن کھلتے دیکھے، وہ سارے بیان کر دیے. اور جب خواب سے بیدار ہونے کے بعد کچھ فتنے، کچھ آزمائش، کچھ سختیاں دیکھے تو اس وقت حق بنتا ہے کہ بندہ عبادت میں رہے اور اپنے جو قریبی ہیں ان کو بھی عبادت میں لگا دے تاکہ آسانی پیدا ہو سکے. اس لیے صوفیہ کوئی مسئلہ بنتا تو ساتھ والوں کو بھی ذکر میں لگا دیتے تھے. اور جو بہت زیادہ نعمتوں میں رہنے والے، اللہ اکبر، بڑے بڑے عالی شان کپڑے پہننے والے، فرمایا قیامت کے روز معاملہ بدلے گا. جو تکبر میں تھے، رعونت میں تھے اور اپنے کپڑوں کے سٹیٹس میں رہتے تھے، قیامت میں معاملہ یہ ہو جائے گا کہ ان کی سزاؤں میں ایک سزا ننگے بدن بھی ہوگی. جی. باب السمر في العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان
سليمان بن أبي حثمة عن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم على العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. باب ہے رات کو علم کی گفتگو کرنا، رات جا کر علم کی گفتگو میں رہنا۔ آج سے امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ آج سے سالم سے اور ابو بکر بن سلیمان بن حسمہ سے کہ آج سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں نبی پاک آپ فرماتے ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی عشاء کی اپنی دنیا سے تشریف لے جانے کے آخر میں، یعنی دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آخری تھا، ظاہری حیات کے آخر میں۔ جب سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے، فرمایا میں تمہیں بتاؤں تمہاری اس رات کے بارے میں، کیونکہ بالکل ٹھیک آج سے 100 سال بعد لا یبقی ممن ہوا علی ظاہر الارض، انسانوں میں سے کوئی بھی جو آپ کی امت موجود ہے، انسانوں میں سے جو امت آپ کی اس وقت موجود ہے زمین پر، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ نبی کو کل کی خبر نہیں کہتے ہیں، حضور کو تو 100 سال کے بعد کی بھی خبر ہے، آپ نے وہ بھی بتا دی۔ یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تو زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، تو جواب یہ دیا کہ وہ آپ کی امت میں جو ایک نبوت تبلیغ کے اعتبار سے آپ کی امت بنتی ہے اس اعتبار سے نہیں۔ فرشتے تو موجود ہیں، وہ انسانوں میں سے نہیں، شیطان وہ بھی انسانوں میں سے نہیں۔ تو علامہ بدر الدین عینی یہی فرماتے ہیں کہ اصل مقصود یہ ہے کہ آپ کی امت جو امت اجابت یا امت دعوت دونوں میں سے انسانوں میں سے جو ہیں وہ مراد لیے جا رہے ہیں۔ جی قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت حارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة غليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيته أو خطيته ثم خرج إلى الصلاة۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ یعنی رات کو علم کی باتیں کرنے کے بارے سے فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے پاس گزاری، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دائن کے پاس ان کی رات میں یعنی ان کی باری میں تھے، ان کے پاس تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر ان کے گھر کی طرف آ گئے، 4 رکعت پڑھی، فرض نماز کے بعد 4 رکعت پڑھی، پھر سو گئے، پھر کھڑے ہوئے، ثم قال، پھر فرمایا چھوٹا بچہ سو گیا یا کوئی ایسا ہی کلمہ فرمایا، پھر کھڑے ہو گئے، سو میں بھی کھڑا ہو گیا آپ کے بائیں طرف الٹی جانب، تو آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا۔ آپ نے 5 رکعتیں پڑھی، یعنی 2 رکعت اور 3 وتر، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر آرام فرمایا، حتیٰ کہ میں نے آپ کے غطیتہ و خطیتہ سونے کی آواز کو سنا۔ خراٹے ترجمہ کرنا مناسب نہیں ہے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے سونے کی آواز کو سنا، پھر آپ نماز کی طرف تشریف لے گئے۔ تو اس حدیث پاک میں ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ نابالغ بچہ رات اپنے محرم اپنی خالہ وغیرہ کے پاس گزار سکتا ہے جبکہ اس وقت ان کا شوہر بھی موجود ہو۔ دوسرا اس میں یہ مسئلہ آیا کہ جب عورت پاکی کے عالم میں نہ ہو، یعنی جس وقت اسے نماز نہ پڑھنی ہو، تو اس وقت کوئی
باہر کا بچہ نابالغ محرم وغیرہ کو ایسا آ کر رات رہ سکتا ہے تو اس میں حرج نہیں. اور تیسرا یہ کہ اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ وصیت کی تھی کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں. اور اس میں یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نفل جماعت کو پسند فرما لیتے تھے. یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ امام کھڑا ہو جائے مقتدی بعد میں آئے اور نیت کر لے تو وہ جماعت ہو جائے گی. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امام کو مقتدی کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مقتدی کو امام کی نیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر امام کی بائیں جانب الٹے جانب اگر ایک مقتدی ہو تو دائیں جانب کھڑا ہوگا، یہ سنت ہے. اگر وہ الٹی جانب کھڑا ہوتا ہے تو امام نماز کے اندر ہی ایسا عمل کرے جس سے اس کو اپنے دائیں جانب لے آئے، ایسا عمل کر سکتا ہے. تو نماز کے اندر ہی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان کو موڑا اور دائیں طرف لے آئے. جواہر بہار میں علامہ یوسف نبھانی کہتے ہیں کہ یہ از قبیل معجزہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے طرف سے تو لا نہیں سکتے تھے، پیچھے سے کیسے کان کو مروڑ کر پھر آگے اس طرف لے آئے. تو یہ از قبیل معجزہ تھا. تاہم نماز کے اندر اگر خلاف سنت کوئی کام ہو تو اس کو ہلکی سی حرکت سے کر دینے سے نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا. نماز کے اندر بیل بجے موبائل کی، اس کو آپ ختم کر سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. حاشیہ تحتاوی میں البتہ یہ لکھا ہے کہ نماز میں بندہ کھڑا ہے اور اگر اپنے الٹے ہاتھ سے حرکت کرتا ہے خارش وغیرہ کی الٹے ہاتھ سے، فرمایا اس کی نماز ٹوٹ سکتی ہے. یہ حاشیہ تحتاوی میں مراقی کی جو شرح ہے اس میں لکھا ہے. جی. باب حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم صفقوا بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. باب علم کو حفظ کرنا. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ عارج سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے. آپ فرماتے اگر یہ دو آیتیں نہ ہوتی اللہ کی کتاب میں تو میں کوئی ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا. اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے ہدایت اور بعض دلائل ارشاد فرمائے. تو یہ اگر آیت نہ ہوتی آخر تک یہ تو میں یہ بیان نہ کرتا. باقی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی وہ بازاروں میں ان کو سودا سامان مصروف رکھتا اور ہم انصار بھائی ان کو کھیتی باڑی معاملات میں مصروف رکھتی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا، کھانا کھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے رہا. الزام کا مطلب ہے لازم الزام چمٹے رہنا. اور ابو ہریرہ حاضر ہوتا وہاں جہاں اور نہ حاضر ہوتے اور وہ حفظ کرتا اس کو جس کو وہ لوگ حفظ نہ کرتے. 5374 حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حدیثوں میں اس سے زیادہ یاد ہوں گی جو محدثین تک پہنچی ہیں، وہ 5374 ہے. جی. قال حدثنا احمد بن ابي بكر ابو مصعب قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه قال ابسط رداءك فبسطته اور فبسطته قال فغرف بيده ثم قال دمه فدممته فما نسيت شيئا بعده. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے حدیث سنتا ہوں بہت زیادہ بھول جاتا ہوں. میں ابسط رداءک اپنی چادر کو پھیلا دوں. فبسطته میں نے اپنی چادر کو پھیلا دیا.
فغرف بیدیہ، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بڑھا، ثم قال، بھر کے اس میں رکھا، تو ابو ہریرہ اس کو سینے سے لگا لے، میں نے سینے سے لگا لیا، پھر اس کے بعد میں کبھی چیز بولا نہیں۔ قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا ابن ابي فديك بهذا وقال عرف بيده فيه۔ اب اس حدیث میں صرف یہی بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کے بجائے اس میں اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ اس میں بھر دیا۔ جی قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب قال عن سعيد المقبري عن ابي هريره قال مقبوری عن ابی ہریرہ، مقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعائين فاما احدهما فبسطته واما الاخر فلو بسطته قطع هذا البلعوم قال ابو عبد الله البلعوم مجرى الطعام۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعید مقبوری سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن یاد کیے، حفظ کیے، ان میں سے ایک میں وہ تمہارے سامنے پھیلا دیتا ہوں، دوسرا میں نہیں پھیلاؤں، اگر پھیلاؤں گا تو میری یہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ حضرت ابو عبداللہ کہتے ہیں بلعوم کہتے ہیں مجرى الطعام، جہاں کھانا جاری ہوتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ علم کی بات بتانا، اس سے گردن کٹنے کا خدشہ، کیا حضور کی حدیثیں گردن کٹواتی ہیں؟ اور وہ آگے جو ماننے والے ہیں وہ کیا گردن کاٹیں گے؟ اصل وہ اس کا تعلق، وہ جو راز کی باتیں وہ احکام سے نہیں تھا، وہ منافقین کے نام اور حکام جو آگے آئیں گے آنے والے وقت میں اس والے سے تھا۔ اسی واسطے جب 60 ہجری کا وقت آ گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تھوڑا راز کھولا کہ اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، چھوکروں کی حکومت اور 60ویں ہجری کی ابتدا سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تو آپ کی دعائیں قبول ہوگی، وصال ہوگی۔ تو آپ کو رازوں کا علم دیا گیا تھا، اور وہ رازوں کا علم شریعت کے اندر احکامات کے قبیل سے نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے نام ہے، جس حاکم کے خلاف نام لیں گے وہ مارے گا کسے، تو عوام مراد نہیں ہے، وہ خاص حاکم ہے جو ظالم ہوں، یزید اینڈ کمپنی وہ مراد ہے۔ جی باب الانصات للعلماء قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني علي بن مدرك عن ابي زرعة عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم ركاب بعض۔ باب علماء کے لیے عوام کو خاموش کرانا۔ باب سے مناسبت پچھلے باب سے یہ کہ حفظ بھی ہوگا نا، باب جب کوئی شور ہوتا ہو تو اس کو خاموش کرا دیا جائے۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں جریر سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا حجۃ الوداع میں لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر آپ نے فرمایا میرے بعد تم کافر ہو کر نہ لوٹنا کہ تم میں سے بعض بعض کی گردن مارتا ہو۔ جی باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس يعلم فيكل العلم الى الله۔ باب ہے کہ عالم کے لیے مستحب یہ ہے جب اسے پوچھا جائے کہ کون بڑا زیادہ علم والا ہے تو وہ علم کو اللہ کی جناب میں سونپ دے۔ جی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوفل بكالي يزعم ان موسى ليس بموسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر فقال كذب عدو الله۔ قال حدثنا ابن ابي كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس يعلم فقال انا اعلم فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه فاوحى الله اليه ان عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو اعلم منك قال يا ربي فكيف لي به فقيل له احمل حوتا في مقتل فقال فاذا فقدته فهو ثم فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مقتل حتى كان عند الصخرة ودعا رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المقتل فاتخذ سبيله في البحر سربا۔
وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبحا قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من نصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجن بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت من على علم اللہ من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمك الله لا أعلمه قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني ولا ترهقني من امری عسرا قال ولا ترهقني من أمري أسرا قال فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوقد فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدرا يريد أن ينقض فأقامها قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. شاباش شاباش، بس اس طرح پڑھتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ہے عالم کے لیے مستحب ہے کہ جب اس سے کوئی پوچھا جائے کہ لوگوں میں سے زیادہ عالم کون ہے تو وہ علم کو اللہ کے سپرد کر دے. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس کو کہ نو بکالی جو ہے وہ خیال کرتا ہے کہ موسیٰ یہ موسیٰ بنی اسرائیل کے نہیں ہے، وہ موسیٰ کوئی اور ہے. آپ نے فرمایا یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے.
مجھے حضرت ابی بن کعب نے روایت کیا، یہ پہلے بھی حضرت ابی کعب سے نے واقعہ پوچھا تھا نا، یہ اور کوئی اور ساتھی آپس کے اندر یہ بات کر رہے تھے تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، ابی بن کعب پاس کہا یہ ہماری بات سنیں، اس والے سے آپ نے حضور سے کوئی سنا ہے؟ تو وہ تفصیل اب یہاں پر آ رہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو بیان کیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ جو نبی ہیں، خطبہ دیتے ہوئے بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے، لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ماشاءاللہ تقریر بڑی کمال کی تھی، آپ سے بڑھ کر بھی کچھ زیادہ علم والا ہے؟ فرمایا میں زیادہ جاننے والا ہوں۔ لوگوں میں بڑھ کر علم والا کون ہے؟ فرمایا میں زیادہ علم والا ہوں، چونکہ آپ نے نبوت کے زور پر کہا تھا کہ نبی زیادہ ہی جاننے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر عتاب فرمایا، عتاب پیاروں کو آتا ہے۔ کہا موسیٰ، جب اللہ عتاب فرمایا اس لیے کہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف سپرد نہیں کیا، سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ، وہ حضرت خضر علیہ السلام، مجمع البحرین کے مقام پر جہاں دو سمندر ملتے ہیں، وہ تجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ کہا اے رب یہ کیسے ہوگا، اس سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ آپ کو کہ آپ مچھلی کو پکڑیں مکتل توشہ دان میں، پوکھری میں لے لیں، جب وہ آپ سے گم ہو جائے وہی ٹھکانا ہے اس کا۔ پھر آپ چلے اور آپ کے ساتھ آپ کا شاگرد یوشع بن نون بھی چلے، دونوں نے مچھلی کو اٹھا لیا۔ اب اٹھایا تو زنبیل کے اندر آپ کے شاگرد یوشع بن نون نے تھا، لیکن دونوں مرا لے لیے، حتیٰ کہ وہ دونوں ایک چٹان کے پاس پہنچے، دونوں نے اپنا سر وہاں رکھا، تھوڑی دیر سو گئے۔ مچھلی اسی دوران ہی نکلی زنبیل سے، توشہ دان سے نکل کر، فَاتَّخَذَ السَّبِيلَ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اس نے سمندر کے اندر ایک انوکھا سا راستہ بنا لیا، سرنگ ٹائپ بنا لی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا نوجوان جو ساتھی تھا، اسٹوڈنٹ ان کا، وہ بڑے تعجب میں پڑے۔ فَانْطَلَقَا، دونوں چلتے رہے۔ پھر بقیہ رات اور دن وہ چلتے رہے۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو کہا، اللہ اکبر، آتنا غدانا، ہمارا ناشتہ لے کر آؤ بھائی، ہمیں اپنے سفر سے بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ نے نہیں چھوا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے اس مقام سے تجاوز کر گئے تھے جس سے اس کا حکم دیا گیا تھا، تو تھکاوٹ اس وجہ سے آ گئی تھی، مقصد سے آگے نکل گئے تھے۔ تو نوجوان نے کہا آپ کو، عذورے والا، آپ ذرا مجھے بتائیں نا کہ جب ہم اس پہاڑی کے پاس تھے، چٹان کے پاس تھے، تو میں اس وقت مچھلی بھول گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں آگے چلنا نہیں بنتا، واپس چلے۔ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر واپس پلٹے۔ جب وہ چٹان کے پاس پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ کپڑا اوڑے ہوئے ایک مرد ہے، یا کہا کہ تو سجا بثوبہ، کہ اپنے کپڑے کے ساتھ وہ لپٹا ہوا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک لفظ ارشاد فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا، تو خضر علیہ السلام نے کہا، وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، اس زمین میں سلام یہ کیسے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا موسیٰ بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ یہ اس حدیث کے اوپر جو سوال تھا اس کا جواب آ گیا کہ بنی اسرائیل کے ہی موسیٰ ہے جن کا یہ واقعہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کی پیروی کروں اس بات پر، کیا آپ مجھے کچھ علم وہ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو ہدایت سے نوازا ہوا ہے؟ کہا آپ میرے ساتھ چلنے کی، آپ طاقت رکھتے ہیں میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ اے موسیٰ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے علم پر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سکھایا جو تجھے نہیں سکھایا، اور تو ایسے علم پر ہے جو اللہ نے تجھے سکھایا مجھے نہیں سکھایا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں علم حضور کو سکھا دیے، ظاہر کا بھی باطن کا بھی، اور حضور کی وساطت سے آپ کی امت کے علماء کو بھی ملتا رہا۔
فرمایا کہ ان قریب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا، اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ دونوں چلے ساحل سمندر پر، کشتی ان کے پاس نہیں تھی، کشتی پاس سے گزری، ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے بٹھا لیا، خضر علیہ السلام کو پہچان لیا گیا، انہوں نے بغیر اجرت کے ہی ان کو سفر کروا دیا۔ سفر کر رہے اس دوران ایک چڑیا آتی ہے، وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھ جاتی ہے، چونچ برتی ہے، ایک یا دو چونچے مارتی ہے سمندر میں، کتنا کو پانی لگ گیا ہوگا، ایک دو قطرے۔ خضر علیہ السلام نے وہاں پر کہا ہے موسیٰ، اب وہ جو بات کہی تھی بنی اسرائیل کے مجمع میں کھڑے ہو کر کہ میں زیادہ علم والا ہوں، تو وہ بات سمجھائی کہ اے موسیٰ، اللہ کے مقابلے میں ہمارے علم کی کیا حیثیت ہے؟ ما نقص علمی و علمی کا، اللہ نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، ظاہر و باطن کا علم اکٹھا بھی ہو جائے تو تیرا میرا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس کی حیثیت اتنی ہے کہ جتنا اس نے پانی چونچ لگائی ہے اور اس کے ایک دو قطرے آئے ہیں۔ تو اس تشبیہ میں یہ کہ ہمیں جو علم ملا ہے وہ بھی اللہ کی جناب سے ملا ہے، جیسے اس چڑیا کے چونچ میں جو ایک دو قطرے آئے وہ بھی سمندر کی ہیں، تو کتنا کم ہوگا، بس اتنا ہی ہے، وہ بھی سمندر کا ہے۔ خضر علیہ السلام نے اتنے میں خضر علیہ السلام اترنے کے قریب آ گئے، آپ نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کو کھیر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک قوم ایسی ہے جو ہم سے بغیر اجرت کے سفر پر ہمیں لے کر جا رہی ہے، اور آپ نے ان کے کشتی کا تختہ کھیر دیا تاکہ اس تختے والے غرق کر دیے جائیں۔ انہوں نے کہا میں نے کہا نا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کہا اچھا میں بھول گیا تھا، بھولنے پر گرفت نہ فرمائیے اور میرے معاملے کے اندر سختی نہ کیجیے۔ یہ پہلی بھول تھی جو موسیٰ علیہ السلام سے۔ دونوں چلے، اچانک ایک لڑکا دیکھا، جیسور نام تھا یا ایسا ہی تھا، اس کا نام ملتا جلتا سا، تو لڑکوں کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کے سر کو پکڑا اور اوپر سے اس کا سر جو منکا توڑ دیا، سر کو کھیر دیا اس کے اپنے ہاتھ سے۔ اب کہتے ہیں کہ لڑکا اتنا شرارتی تھا کہ رات لوگوں کے گھروں میں چوریاں کرتا اور آ کے دیوار پھلانگ کر سو جاتا، تو صبح لڑکے بدنے آتے ہوئے اپنے بچے چوری کی، بچہ ہمارا تو رات گھر ہی رہا ہے، تو گمراہ کرتا۔ اس کے اسباب کو حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے بغیر وجہ کے ایک جان کو، صاف ستھری جان کو قتل کر دیا۔ کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلنے کی صبر کی صلاحیت طاقت نہیں رکھتے۔ ابن یانا کہتے ہیں یہ تاکید میں زیادہ پختہ ہو گئے۔ دونوں چلے، حتیٰ کہ جب بستی والوں کی انطاکیہ بستی والوں کے پاس آئے تو ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے دیوار کو پایا، ٹوٹنے کے قریب ہے۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے فرمایا، خضر علیہ السلام نے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر دے۔ فَأَقَامَهُ وَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ، جب اس کو سیدھا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا، اور یار یہ تو ہمیں ٹکر بھی نہیں پوچھ رہے، ہمیں تو روٹی بھی نہیں پوچھ رہے، تو ہماری مہمان نوازی جو کہ واجب تھی اس دور میں انہوں نے وہ بھی نہیں کی، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجر لے لیتے۔ کہا یہ میری اور تیرے درمیان جدائی کا فیصلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آگے پھر وہی واقعہ تفصیل سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، اگر وہ محبت والا معاملہ ہم پر کرتے تو کاش وہ صبر کر لیتے، حتیٰ کہ ہم پر ان دونوں کے واقعات میں سے اور چیز بھی بیان کی جاتی۔ اب اس حدیث پاک میں باب سے مناسبت یہ کہ علم کو اللہ کی طرف سپرد کرنا چاہیے تھا۔ امام سالبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی بڑی تعجب والی ہے کہ اگر میں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کروں کہ آپ نے جن سوالوں پر اعتراض کیا ہے تو حضور والا یہ وہی باتیں ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں رونما ہو چکی ہیں۔ آپ کو تابوت میں بند کر کے دریا میں پھینکا گیا، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ آپ نے قبطی کو مکہ مارا، مر گیا، وہ بھی بغیر نفس کے تھا۔
آپ شعیب علیہ السلام کے بعد 10 سال بغیر اجرت کے کام کرتے رہے، تو یہ تینوں باتیں تو آپ کی زندگی کے اوپر اعتراض کے طور پر آتی ہیں، لیکن بات یہی کہ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، تو اگر اعتراض والی بات ہے تو یوں اعتراض بن سکتا تھا۔ ایک بزرگ انہوں نے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ارد گرد صحابہ کرام اور انبیاء کرام اور حضور کی امت کے علماء ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اس والے سے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ یہ آپ کی امت میں سے، آپ نے کہا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، تو آپ ان میں سے بتا دیں کون سا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی ایک بندہ لائے نا میرے سامنے عالم، میں اس سے ذرا بات کروں، آپ نے جب ایسے اشارہ کیا تو اس جلال الدین رومی رحمۃ اللہ اٹھنے لگے، فرمایا نہیں آپ عشق کے مفتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ کیا، وہ آگے آ گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یعنی سوال شروع کا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ اپنا نام، اپنے دادے کا نام پورے اوپر تک لے گئے، تو کہا بیٹا سوال جتنا ہوتا ہے جواب اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے، میں نے تیرا نام پوچھا، تو نے اپنے آباء و اجداد کا نام گنوا دیے۔ کہا حضور والا یہ سوال تو آپ پر بھی ہوتا ہے، اللہ نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب تو اتنا ہی تھا نا، ہی عصا، یہ عصا ہے۔ آگے جو آپ نے کہا توکل علی واحشو بہا الغنم ولی فیہا مآرب اخری، میں اس کے ساتھ ایک بھی لگاتا ہوں، میں اس کے ساتھ اپنے درخت کے پاپے بھی جاڑ لیتا ہوں بکریوں کے لیے، اور اس میں اور بھی بڑے کام ہیں۔ یہ اتنا لمبا جو جواب آپ نے دیا، تو موسیٰ علیہ السلام مسکرا دیے، کہا جب پیاروں کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے تو دل کرتا ہے محبوبوں کے ساتھ کلام میں ذرا وسعت آ جائے، ذرا پیکج لمبا ہو، بات لمبی ہو، محبوبوں سے بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرمانے لگا حضور والا آپ کو تو اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ تو اللہ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، ہم میں تو اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو آپ اللہ کے پیارے، ہم آپ کو اللہ پیارے تھے اور آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ اللہ سے ہم کلامی میں کلام لمبا کر رہے ہیں، ہم آپ سے کلام میں لمبی کر رہے ہیں، تاکہ آپ سے بات چیت لمبی ہو جائے، آپ اللہ کے پیارے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مسکرا دیے اور کہا حضور آپ نے بات سچ فرمائی کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے۔ مولا یا صلی